what are the key elements of contracts usually? عام طور پہ کیا پروویژنس ہوتی ہیں اس کی؟ دیٹ از دا آئیڈینٹیفیکیشن آف پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے دو پارٹیز تو امپورٹر اور ایکسپورٹر ہیں، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ایکسپورٹرز کی تعداد ایک سے زیادہ ہو. مثلا اگر کوئی بہت بڑا ملک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو کی سٹیز ہیں، جو بڑے شہر ہیں، اس میں ایک ایک علیحدہ ڈسٹریبیوٹر ہو، تو یہ پاسبل ہے کہ آپ بیک وقت 3 لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور وہ تینوں ہی اس ایگریمنٹ کو سائن کریں. یا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ 3 ڈفرینٹ ایگریمنٹس کریں اور اس میں مینشن کریں کہ اس کنٹری کو دوسری پارٹیز بھی اس میں ایجنٹس ہوں گی، لیکن ان کا جو ٹیریٹری ہے وہ لمیٹڈ ہو سکتی ہے. تو واٹ ایور از دا کیس، جو بھی پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کے کانٹریکٹ اور ان کا جو بھی تفصیلی ایڈریس اور ای میلز اور ویب سائٹس، فون نمبرز، فیکس نمبرز وغیرہ پرووائڈڈ ہوں. پھر ایگریمنٹ کتنی عرصے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا لانگ ٹائم کے لیے، مے بی 5 ایئرس، یا اور زیادہ وقت کے لیے، مے بی 10 ایئرس، یا شارٹ ٹائم ہے، مے بی اینول ہے. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو کانٹریکٹس ہیں وہ شارٹ ٹائم ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی مدت بڑھا دی جاتی ہے. اور دوسرے اہم بات کہ کیا یہ سول اینڈ ایکسکلوسیو رائٹ ہے، یعنی اگر ایک ہی بندہ ہے جس کے ساتھ آپ اس ملک میں کاروبار کر رہے ہیں. سم ٹائم ریجنل ایگریمنٹس بھی کیے جاتے ہیں. مثلا یو اے جیسے ایک ہب ہے، ٹریڈ ہب ہے اس ریجن کے لیے، تو بہت سارے جو امپورٹر ہیں یو اے میں بیٹھے ہوئے، ان کے ایگریمنٹس ہیں ایکسپورٹنگ کنٹریز کے ساتھ، مے بی کوریا، مے بی جرمنی، مے بی فرانس. تو وہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ کنٹریز سے متعلقہ ہیں. اس میں یو اے بھی ہو سکتا ہے، اس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اس میں افغانستان بھی ہو سکتا ہے، اس میں انڈیا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وی ول لک آفٹر دا سیلس آف یور پروڈکٹ ان دیز 3-4 کنٹریز. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک ملک سے ایک ریپرزینٹیٹیو ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ ریپرزینٹیٹیو ہو. تو جو بھی سچویشن ہو دیٹ نیڈس ٹو بی کلیئرلی مینشنڈ ان دا ایگریمنٹ. اسی طرح ڈیفینیشن آف کورڈ گڈس، کہ یہ اسپیسیفک جو ایگریمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کانٹریکٹ ہم لکھ رہے ہیں، یہ کن اشیاء سے متعلقہ ہے. کیونکہ جو کمپنی ہے، جو ایکسپورٹر ہے، وہ تو ان موسٹ آف دا کیسز وہ کئی پروڈکٹس ایک بیک وقت ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز وہ مینوفیکچرر بھی ہے اور ایکسپورٹر بھی ہے، اور اس میں جتنی وہ چیزیں مینوفیکچر کر رہا ہے کئی سچویشنز میں وہ ساری ایکسپورٹ نہیں کر رہا. اور اگر اس کی پروڈکٹ لائن لمبی ہے تو کیا وہ ساری ایکسپورٹ پروڈکٹ لائن کو یہ ایگریمنٹ دیکھتا ہے، یا ایک مخصوص پروڈکٹس کا گروپ ہے جس سے متعلق ہم یہ کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں. سملرلی ڈیفینیشن آف ٹیریٹری، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے ایریا کے لیے آپ اس کو ایجنسی دے رہے ہیں، ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں امپورٹر کو، دیٹ شوڈ بی کلیئرلی مینشن. فار ایگزامپل پاکستان سے اگر آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں یو کے کو، تو کیا جو یو کے میں آپ کا امپورٹر ہے وہ باؤنڈ ہے اس کو سیل کرنے کے لیے صرف ود ان یو کے، یا وہ جہاں چاہے سیل کر سکتا ہے، یا اگر آپ نے اس کو رائٹس دیے ہیں کہ وہ پورے یورپ میں اس کو سیل کر سکتا ہے. اور آن دا فلپ سائڈ وہ ود ان یو کے لمیٹڈ ہے صرف لنڈن تک، اور مینچسٹر میں آپ کا علیحدہ سے ڈسٹریبیوٹر ہے،
اسکاٹ لینڈ میں آپ کا علیحدہ سے ڈسٹریبیوٹر ہے. تو یہ جو ٹیریٹری ہے کہ کس ٹیریٹری کو تک وہ محدود ہوگا اس کو بھی مینشن کرنا ایگریمنٹ میں انتہائی ضروری. دین آربیٹریشن آف ڈسٹریبیوٹس. آربیٹریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہے, اگر ہم کسی چیز پہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس میں دو معاملات ہیں, یا تو ہم آپس میں نیگوشیٹ کریں, ڈسکس کریں اور اس کو ریزالو کریں. تو اگر ڈس ایگریمنٹ ہے, کانفلکٹ ہے, تو ایدر وی وڈ گو ٹو دا کورٹ اور there is also a possibility that we select the arbitration. ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے معاملات کورٹ میں نہیں لے جائیں گے بلکہ آربیٹریشن سے سالو کریں گے. تو آربیٹریشن سے متعلقہ ڈیٹیل کہ ان کیس آف ڈسپیوٹس ان کانفلکٹ who can be the arbitrator, وہ اس کو بھی مینشن کرنا ضروری ہے ان ایگریمنٹس کے اندر.